ایک دن لوہی میں ہمارے آج کے مہمان ہوں گے شیخ رحیل اصغر، جو کہ سابقہ رکن قومی اسمبلی بھی ہیں اور اس وقت میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی گہری رشتہ داری بھی ہے۔ شیخ رحیل اصغر اپنے لب و لہجے اور اپنے لباس کی وجہ سے خاص پہچان رکھتے ہیں اور حلقے میں بھی ان کا انداز بیان اور انداز تکلم سب سے مختلف ہے۔ ہم جانیں گے کہ کس طرح وہ اپنا ایک دن گزارتے ہیں، تو چلتے ہیں شیخ رحیل اصغر صاحب کے پاس۔ شیخ صاحب، عموماً سیاستدانوں کی جو راتیں ہیں وہ رات دیر تک ختم ہوتی ہیں۔ آپ کی صبح کا آغاز کتنے بجے ہوتا ہے اور کس طرح آغاز کرتے ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھنے کی، کیا سیاستدانوں کی باتیں جو ہیں وہ راتیں رات کو شروع ہوتی ہیں، دیر تک ختم ہوتی ہیں، دیر تک ختم ہوتی ہیں، اور صبح کا آغاز کتنے بجے اور کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں جن کی راتیں دیر تک ختم ہوتی ہیں۔ رہ گیا میری مان، تو میری صبح جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 2:30 بجے۔ اچھا، میں اس کے بعد پھر سو جاتا ہوں کوئی تقریباً 4:30 پونے 5 آج کل۔ پھر میں اٹھتا ہوں 10 بجے، پھر تیار ہو کر پھر دفتر آ جاتا ہوں۔ اور لاہوریے جو ہیں خوابوں میں اپنی مثال ایک آپ ہے، اور ناشتے میں کچھ خاص اسپیسیفک چیز پسند ہے آپ کو؟ میں سے دہی اور اچھا، دودھ فجر کے وقت، سادہ سی غذا بالکل۔ تو نہیں رات کو کھاتا ہوں، اپنا کھانا پورا کھاتا ہوں۔ کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ کیا کس چیز جو کی؟ مل جائے، جو مل جائے، اتنی عاجزی اور سادگی۔ اس میں عاجزی والی کون سی بات ہے؟ شکر ہے اللہ کا یار، روٹی مل جائے بس ٹھیک ہے، اور اس میں کیا کرنا ہے؟ بات یہ ہے کہ نوالا تو سونے کا بھی نوالا ہی ہے، آپ جو مرضی کھا لیں، جتنی مرضی اچھی غذا کھا لیں، بالکل وہ بھرنا تو پیٹ ہی ہے۔ اور میں ذرا یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک وقت کھاتا ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائٹ پلان جو ہے اس پر عمل درآمد کرتے ہیں؟ ایسے بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، عادت ہے میری، عادت بن گئی ہوئی، بہت پرانی عادت بن گئی، پرانی عادت ہے۔ غالباً صحت کا راز بھی ماشاءاللہ اسی میں ہے کہ خوراک جو ہے ایک محدود سی رکھی ہوئی ہے۔ نہیں رات کو میں اپنی پوری غذا کھاتا ہوں۔ اچھا، مجھے میٹھا بہت پسند ہے۔ میٹھا پسند ہے؟ میٹھے میں کون سی ڈش، یا میٹھی سویٹ کوئی بھی ہو؟ دیسی میٹھا۔ دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو شیخ صاحب، اب آپ لوگوں نے جب سیاست کا آغاز کیا اور اس وقت کی جو سیاست ہے اس میں بہت فرق آ چکا ہے، وسائل جو ہیں وہ بھی بدل چکے ہیں، سورس آف انفارمیشن بھی بدل چکے ہیں۔ کیا اب بھی اخبارات کا آغاز کرتے ہیں یا موبائل سے چیزیں؟ نہ میں اخبار پڑھتا ہوں، نہ میں ٹی وی دیکھتا ہوں، دونوں سے دور۔ تو پھر سیاست سے کس طرح ہم آہنگی رہتی ہے؟ شکر اللہ کا پتہ چل جاتا ہے، دوست آتے ہیں بتاتے ہیں، ادھر ادھر حالات پتہ چلتے رہتے ہیں۔ ماڈرن دور میں ٹیکنالوجی جو ہے آ چکی، ٹیکنالوجی سے ابھی تک دور ہے؟ فائدہ کوئی نہیں یار، فائدہ نہیں؟ میں نے کون سا ٹیکنالوجی حاصل کر کے میں نے کوئی ورلڈ وائز وہ ساری معاملات کو دیکھا ہے؟ مجھے اپنے گھر کی فکر ہے، بس اپنے گھر کو سیدھا کر لیں یہی کافی ہے۔ اچھا، گھر کی بات ہے کہ فیملی جو ہے سیاست میں زیادہ انوالومنٹ آپ کی رہتی ہے یا بزنس میں؟ نہیں بزنس میں نہیں کرتا، بزنس میں اللہ کے ساتھ کرتا ہوں اور وہ مجھے کمی نہیں آنے دیتا، بس خوب دیتا ہے وہ، اور سیاست؟ اس کے ساتھ تو نقصان ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں سیاست نہیں کرتا، سیاست اور میرے کام میں اور سیاست میں تھوڑا فرق ہے۔ میں ایمان کی حد تک صبح یہاں پہ آ جاتا ہوں اور رات کو جاتا ہوں، میں مغرب کی نماز پڑھ کے، کبھی کبھی عشاء کی نماز پڑھ کے بھی چلا جاتا ہوں۔ تو میں ہر اس بندے کو بغیر اس سے یہ پوچھے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اس کی رہائش کہاں پہ ہے، اس کا حلقہ کون سا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے اس کا کوئی نہ کچھ صبر جائے، بس آسانی پیدا ہو اس کے لیے۔ بس اور میں کیا کر سکتا ہوں؟
اب جانیں گے کہ شیخ رحیل اصغر کس طرح حلقے کے عوام کے مسائل کی سنوائی کرتے ہیں اور ان کے حل کے لیے ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے، اور حلقے کی عوام اپنے کون کون سے کس طرح کے مسائل جو ہیں لے کر شیخ رحیل اصغر کے پاس پہنچتے ہیں۔ شیخ صاحب، حلقے کے عوام ووٹرز بھی آتے ہوں گے، باہر سے عوام بھی آتی ہوگی، کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ایسا ووٹر آیا ہو اور اس نے آ کے اس طرح انداز گفتگو یا ایسا آپ کے سامنے مسئلہ رکھو گے، آپ بے تکلفانہ ہنس پڑے ہو کہ یار یہ کیا ہے، ایسا واقعہ کوئی ہم سننا چاہتے ہیں؟ بہت دفعہ میرے سے کسی کا ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے اور ان کے درمیان کوئی خلیج ہے یا وہ فاصلہ رہا، جو جس کا دل کرتا کرے۔ کوئی یادگار واقعہ ہے آپ کے لیے؟ ہاں کئی ہے، میں اس پہ کیا سنا سکتا ہوں، مطلب کئی ایسے ہوتے رہتے ہیں، میں ان کے ساتھ خوش گپیوں میں لگ جاتا ہوں، وہ میرے ساتھ گپ مارتے ہیں، مطلب میں ایسا نہیں ہے میرے ان کے درمیان۔ آپ گریجویٹ آئی ٹی میں ہیں اور پتہ مجھے کچھ نہیں، اور یہی اس وقت کا جو دور چل رہا ہے، یہ سارا آئی ٹی کا دور چل رہا ہے، تو ایک آپ نہیں سمجھتے کہ آئی ٹی کو رکھتے ہوئے کا کچھ کیا ہوتا تو آج جو ہے؟ کچھ نہیں کرتا میں، میری اب عمر تو نہیں ہے نا یار، اب میری عمر ہے اتنا میں اپنے آپ کو تکلیف دوں، دماغ کو تکلیف دوں، جو تھوڑا بہت دماغ ہے وہ بھی اس میں خرچ ہو جاتا ہے، تو میں ان چیزوں سے بہت دور رہتا ہوں۔ واٹس ایپ تو آج میرے خیال میں بچوں بھی کرتے ہیں، بچے بھی واٹس ایپ تو استعمال نہیں کرتے، وہ اور بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ میں سوائے واٹس ایپ کے لوگوں کو میسج کرنے کے یا فیس بک پہ کچھ چیزیں دیکھنے کے، یا کوئی آج کل وہ ٹرکش ڈرامہ ہے، وہ میرے خیال میں عثمان نام سے، سلطنت عثمانیہ نہیں ہے جو، وہ مجھے پسند ہے، وہ میں دیکھ لیتا ہوں بس تھوڑا سا۔ نوجوان نسل بھی وہی دیکھ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے ٹوٹے وہ پارٹس میں دیکھتا ہوں، ہاں چھوٹے چھوٹے۔ یعنی کہ آپ سوشل میڈیا سے لا تعلق ہے؟ کرنا کیا میں نے اس میں سے نکالنا کیا ہے، کیا آج کل ماڈرن ایرا سارا، میں اس سے تمیز تو سیکھ نہیں سکتا، تمیز ہے بھی ادھر سوشل میڈیا پہ؟ اللہ معاف کرے، اس لیے نہیں دیکھتا، میں آگے بدتمیز ہوں اور بدتمیز ہو جاؤں گا۔ اچھا، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بڑے دبنگ سٹائل میں اور کھلم انداز میں جو ہے بات کرتے اور دہراتے ہیں، تو یہ انداز بچپن سے ہی ہے یا شخصیت کا حصہ ہے؟ نہیں، میرے باپ سے میں نے انہیریٹ کیا، ورثے میں یہ کلچر آپ کے؟ جی ہاں، بہت دبنگ آدمی تھے۔ کبھی شکایت بھی ہوئی ہے لوگوں کو کہ آپ کا یہ جو انداز کرتے تکلم؟ میرا کیا جائے گا، کر لیں گے تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ میری سیاست جو ہے وہ بالکل مختلف ہے، میں لوگوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر کے افراد کی طرح دیکھتا ہوں، اور وہ میری کبھی کبھی سختی برداشت کر جاتے ہیں۔ اچھا، آپ پرانے لیگی رہنما ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کب ہوئی تھی پہلی دفعہ؟ میں میرے خیال میں شاید جیل میں تھا تب میاں صاحب آئے تھے میرے پاس، یہ کس وقت کی بات ہو؟ 85 کی بات۔ 85 میں، اور تب سے یہ تعلق جو استوار ہوا؟ اچھا، وہ لیڈر ہے، جب ان کا جی چاہتا ہے بلا لیتے ہیں، میں چلا جاتا ہوں۔ اور بھی لیڈر ہیں میاں نواز شریف میں اور ان دیگر جماعتوں کے سربراہان میں کوئی فرق آپ بہت محسوس زیادہ، کرتے ہیں؟ زمین آسمان کس طرح کا فرق آپ کی نظر میں؟ زمین آسمان کا فرق۔ دو بندوں نے میاں صاحب کو بہت تکلیف دی، ایک نے تو غالباً ایسی تکلیف ہے جو میاں صاحب اپنی آخری سانسوں تک یاد رکھیں گے۔ اس نے میاں صاحب کی بیوی کے جنازے میں میاں صاحب کو نہیں آنے دیا، اس نے میاں صاحب کے والد کی بھی اسی طرح، وہ جب جسد خاکی یہاں پہ آیا تو بیٹے کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ قبر میں اتارے یا وہ بیٹا، اس نے وہ بھی اس کو یاد نہیں دی۔ لیکن میں نے کبھی آج تک ان کے منہ سے پرویز مشرف نہیں سنا، پرویز مشرف صاحب ہی کہتے رہے۔ یہ ہوتی ہے بندے کی اپ لفٹنگ، تربیت جس کو آپ کہتے ہیں۔ دوسرا بندہ باجوہ، لیکن میں نے باجوہ کہہ دیا، لیکن وہ نہیں کہیں قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے یہ کیا، غلط کیا، آپ نے یہ ملک کے لیے نقصان کیا، آپ نے جو تحفہ دیا آپ کریں گے صاحب، اور آپ، یہ کسی سیاستدان میں ایسا نہیں ہے۔
کہ اپنے مخالف کو بھی احترام کے بڑے احترام سے. اللہ غری کی رحمت کرے. بھٹو صاحب تھے, بے نظیر صاحبہ تھیں, واقعی جتنے بھی ہیں اب دیکھ لیں. شیخ صاحب میاں صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو جب ملاقات میں کیا سیاسی پہلوؤں سے ہٹ کے بھی گفتگو ہوتی ہے؟ بہت زیادہ سنتے ہیں میرے سے, میری بات تو سن لیتے ہیں, دوسرا کو مجھے پتہ نہیں. کتنا عرصے بعد ملاقات ہوتی ہے کہ اب تو ماشاءاللہ رشتہ داری بھی آپ کی ہو گئی. جب ان کا جی چاہے گا جی. وہ میرے اکیلے سے تو نہیں ملنا نا انہوں نے, پورا پاکستان ان کا مدعا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میں ویسے ان کو زیادہ اتنا ان کے ذہن پہ زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتا. جب ان کو میرے ساتھ ہوگا, کوئی ڈسکس کرنا ہوگا یا میں نے کوئی ڈسکس کرنا ہوگا تو میں ان کو ریکویسٹ کر دوں گا یا وہ مجھے حکم کر کے بلا لیں گے. بس اس طرح ہی ہے. ہر انسان اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ وقت اپنے شوق, مشغلوں اور ذاتی دلچسپیوں کے لیے ضرور نکالتا ہے. یہی لمحات اسے نئی توانائی اور تازگی دیتے ہیں. آج ہم بھی جانیں گے کہ ایک سیاسی شخصیت عوامی ذمہ داریوں اور مصروفیات کے باوجود اپنے لیے وقت کیسے نکالتی ہے, ان کے مشغلے کیا ہیں اور وہ اپنی روزمرہ زندگی میں ان لمحات کو کس طرح خوشگوار بناتے ہیں. یہ شوق جو ہے بچپن سے یا بعد میں؟ بچپن سے تو نہیں ہے, بچپن سے نہیں ہے. بچپن میں تو اتنے نہیں تھا نا وہ معاملات. یہ کافی دیر سے ہے میرا. کافی دیر سے پرندوں کا تو کافی دیر سے میرا. اور یہ تو رات باتیں بھی کرتے ہیں آپ ان یہ سے اس گفتگو میں کرتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جو آپ اس کو سکھائیں گے وہ بول دے گا. آپ کا والا ہی انداز سیکھا انہوں نے؟ نہیں, وہ دوسرے والا جو ہے نا وہ جارحانہ, وہ آپ کی آواز میں, آپ کے لہجے میں بات کرے گا. جس ٹون میں آپ گفتگو کریں گے اسی ٹون وہی کرے گا. اور یہ بھی بولتے ہیں وہ بھی نہیں, یہ کبھی کبھی مٹھو بس کہہ دیتا ہے. اور وہ جو دوسرا وہ آپ کے والے جارحانہ انداز میں جواب دیتا ہے. وہ وہاں پہ بیٹھے ہو نا تو جو سنے گا وہ سٹور کرے گا اپنے دماغ میں. میموری اس کی جو ہے شارپ میموری شارپ نہیں, اس کی کیپیسٹی زیادہ ہے. تو یہ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپیشلی ایک ڈاگ بھی یہاں پہ ہے, یہ بھی یہ بس میرا ہے پرانا شوق. ہاں یہ ہے کافی دیر سے. اس کا کوئی نام وغیرہ بھی؟ برونی. تو شیخ صاحب ان کی دیکھ بھال بھی خود ہی کرتے ہیں یا آپ کے ملازمین جو ہیں وہ کیا ان کی دیکھ بھال؟ نہیں, رات تک یہ جانے سب تک کچھ میں دیکھتا ہوں آپ ہی کرتے ہیں. اور کافی مانوس لگ رہا ہے آپ سے یہ. ہاں, تنگ کرے گا پھر مجھے. تنگ کرتے ہیں؟ تنگ کرے گا پھر یہ کہے گا میرے پاس رہ, پیار کر. تو ان کی کوئی خوراک بھی مخصوص ہی ہوگی پھر؟ جی ہاں. آفس میں ان کے ساتھ بھی وقت گزارتے ہیں, ٹائم مزہ آتا ہے, بس خود ہی ٹائم لیتا ہے یہ. ابھی کوئی فیکٹری وغیرہ آپ کی بسکٹ کی فیکٹری؟ نہیں, وہ بند کر دی ہے, اب اور کام کرتے ہیں. میرا بیٹا کرتا ہے کام. آپ کا بیٹا کرتا ہے؟ میرا بیٹا, میرے پوتے وہ کام کرتے ہیں. تو آپ وقتاً فوقتاً وزٹ تو کرتے ہی ہوں گے؟ قطعی نہیں. آپ بس آرام فرما رہے ہیں اور سیاست؟ نہیں, میں بس یہاں میں آفس میں بس بیٹھتا ہوں, پوچھ لیتا ہوں ان سے. شام کو وہ بھی رات کو کھانے پہ اکٹھے ہوتے ہیں نا, تو پھر ان سے پوچھ لیتا ہوں سارا دن کیا کیا. جب فیملی کھانے پہ اکٹھی ہوتی ہے تو سیاست کی گفتگو ہوتی ہے؟ نہیں, کیونکہ میری جو بیوی ہے نا اس کو سیاست سے کوئی دلچسپی شغف نہیں ہے. بیٹی میری ہے وہ ہے, بچے میرے سارے شادی شدہ ہیں, آگے بلکہ بچوں کے بچے بھی شادی شدہ ہیں, آگے ان کے بھی بچے ہیں.
تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف دادے یا نانے کے ساتھ کب مارتے ہیں. بیٹی میری جو چھوٹی ہے وہ ہے فیشن ڈیزائنر ہے, وہ بھی آ جاتی ہے رات کو, بچے بھی اس کے آ جاتے ہیں. چھوٹا بیٹا ہے جو کاروبار کرتا ہے. شیخ صاحب آپ کی فیملی میں سے کوئی برطانوی سیاست میں بھی ہے؟ میری دوسرے نمبر پہ جو بڑا بیٹا اس سے چھوٹی بیٹی ہے, اچھا, وہ ادھر برٹش ہے, نیشنل برٹش نیشنل ہے, اور وہ وہاں پہ ڈسٹرکٹ کونسلر ہے وہاں پہ. اچھا اچھا, یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیخ رحیل اصغر صاحب برطانیہ میں بھی سیاسی طور پر اثر بس وہ کرتی ہے, اس کا شوق ہے, لگی ہوئی ہے. اچھا, فیملی میں سے کسی کو آپ نے تو نہیں انکریج کیا کہ بھائی سیاست میں آئیں؟ نہیں, بلکہ میں نے اپنے پوتے, 2 ماشاءاللہ میرے پوتے ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, بہت پیار کرتے ہیں اور بہت ہی نیک اور اچھے سلجھے بچے ہیں. میں نے ان کو یہ کہا تھا, یوں کہہ لیجیے دادا بن کے کہا تھا, دوست بن کے بھی کہا تھا کہ بس یار سیاست نہ کرنا. سیاست میں نہیں, کیا وجہ؟ آپ تو پرانے کچھ سیاستدان نہیں ہے ہیں. یار, ہمارے یہاں ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا سیاست میں, وہ ہم اپنی ہار کو اور جیت کو ہضم نہیں کر سکتے. برداشت ختم ہے ہی نہیں برداشت, نام کی چیز ہی نہیں ہے. بدلے کی سیاست ہو جائے, اگر جو ہار جاتا ہے, جیتنے والا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جیت اس کی دائمی ہے, ہارنے والا برداشت نہیں کرتا. وہ ایک ذاتی دشمنی ٹائپ چیز بن جاتی ہے. میرا وہ مزاج نہیں ہے یار. اس لیے بچوں کو بھی سیاست سے دور میں نے رہنا. کہا پیسہ کماؤ یار, میرے جیسے سیاستدان تمہارے گھر پہ آ جائے کریں گے. پیسہ ہوگا تو سیاستدان آ جائیں. اور کیا ہے, اب ہے ہی پیسہ. اسی لیے تربیت بچوں کی پیسے. تو شیخ صاحب, آپ اتنا, آپ کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ, 40-50 سال آپ کا سیاسی تجربہ, آپ کا اپنے والد صاحب بھی آپ کے ممبر صوبائی اسمبلی, چاچا بھی آپ کے غالباً سیاسی وابستہ تھے. نہیں, اس سے میرے والد تھے, والد صاحب. اور انہوں نے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن لڑا تھا 1960 میں غالباً. تو اس وقت کا جو سیاسی ادوار اور سیاسی نظام جو ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جمہوریت کے لیے اور سسٹم کے لیے کچھ بقا ہے؟ ویسے زیادہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. میں کہوں گا تو وہ تنقید بھی ہو جائے گی اور مخالفت بھی ہو جائے گی. آپ کا سیاسی تجربہ ہم عوام جاننا چاہتی ہے کہ آپ ڈٹریشن آئی ہے, بس بہت ڈٹریشن ہو گئی ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اس ادارے میں نکھار آئے گا. تہذیب, تمیز, برداشت, رواداری, اخلاق, یہ چیزیں تھیں. ایک ایسا دور آیا جس میں یہ ساری چیزیں ناپائید ہو گئیں, ختم ہو گئے. اب آپ اپنے ٹی وی پہ دیکھ لیجئے, مجھے میرا ایک یوں کہہ لیجئے کہ شوق تھا. میں ٹی وی پہ ٹاک شوز میں جاتا تھا تو بڑا مجھے شوق یہ ہوتا تھا کہ میں جاؤں گا, ٹی وی پہ جاؤں گا, ساتھ پارٹیسپینٹ ہوں گے, ساتھ اینکر ہوں گے, تو ان سے میں سیکھ کے آؤں گا, اور یہ ہوتا بھی تھا. لیکن دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ 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 اس ساری چیز کو آپ نے لیا میٹ کر دیا. برا نہ مانیے گا, اب تو اینکرز کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہاں پہ لڑائی ہو, بدتمیزی ہو, جھگڑا ہو, اور یہاں پہ ایسی گفتگو ہو جس کو لے کے ان کی ریٹنگ بڑھ جائے. وہ اس لیے پھر میں نے جب یہ چیزیں دیکھی تو میں نے پھر اپنے آپ کو وڈرا کر لیا تھا. شیخ صاحب, عموماً سیاستدان جو ہے جب عوامی مقامات پہ جلسے جلوس کرتے ہیں, بہت سارے وعدے کرتے ہیں, عوام ان وعدوں کے اوپر اعتبار بھی کر لیتی ہے, پھر سیاستدان وہ وعدے پورے نہیں کرتے. میں اکثر جب تقریر کرتا تھا یا میں کہتا تھا, لوگ مجھ سے مطالبہ کو کرتے تھے, تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ میں وعدہ نہیں کرتا. جب آپ وعدہ کرتے ہیں تو پھر وہ وعدہ جو ہے وہ ایک آپ کی ایک حصہ بن جاتا ہے ایمان کا, کہ آپ نے وعدہ کیا تو اس وعدے کو پورا کرو. اور انسان کی زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے, آپ ادھر سے وعدہ کرو, ادھر سے آپ کی موت ہو جائے, تو آپ وہ ساری چیز اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤ گے. مجھے کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی جو ایک چیز میں کر ہی نہیں سکتا, یا میں کر سکتا ہوں لیکن اس کا وقت مقرر ہے, تو مجھے وہ دیکھنا پڑے گا. تو اس لیے میں نے کبھی وعدے کی سیاست نہیں, میں نے نہیں کبھی ایسا کیا. اور لوگوں کو پتہ ہے,
سب میرے کانسٹیچوئنٹس کو یہ پتہ ہے کہ یہ بندہ کس قسم کا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کی تربیت کیسی ہے، یہ ہمیں کیا سمجھتا ہے، کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، وہ سب سمجھتے ہیں۔ اب رکن قومی اسمبلی بھی رہے، کون سا رکن جو ہے آپ کو اچھا شائستگی کے ساتھ ایک بہترین مقرر نظر آتا ہے؟ سارے اچھے ہیں یار، کوئی آپ کا فیوریٹ ہوگا جس سوائے مجھے نکال کے بس سب اچھے ہیں، آپ کو نکال کے سبھی اچھے ہیں؟ سبھی اچھے ہیں۔ اور کنڈکٹ جو ہے آپ نے 3-4 دفعہ رکن قومی اسمبلی، کون سے اسپیکر کا جو ہاؤس کو چلانے کے حوالے سے رہا بہتر؟ مجھے پتہ نہیں، میں نے کبھی اتنا غور نہیں کیا، سچی بات ہے۔ لاہور کی سیاست میں کچھ نام صرف سیاست کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی جدوجہد، تنازعات اور غیر معمولی داستانوں کی وجہ سے بھی یاد رکھے جاتے ہیں۔ شیخ رحیل اصغر بھی انہی شخصیات میں شامل ہیں۔ ان کا تعلق ایک ایسے کشمیری خاندان سے ہے جو تقسیم ہند کے بعد پہلے سیالکوٹ اور پھر لاہور آ کر آباد ہوا۔ ان کے والد شیخ محمد اصغر ایک کامیاب صنعت کار، کاروباری شخصیت اور سیاستدان تھے، مگر اس خاندان کی زندگی صرف سیاست تک محدود نہ رہی۔ برسوں تک میاں مراج الدین المعروف ماجہ سکھ کے خاندان کے ساتھ جاری رہنے والی خونریز دشمنی نے لاہور کو ایک خوفناک گینگ وار کی لپیٹ میں لیے رکھا، جس میں کئی جانیں ضائع ہوئیں اور شہر خوف کی علامت بن گیا۔ انہی سخت حالات کے دوران 1985 کے انتخابات آئے جب شیخ رحیل اصغر اور ان کے بھائی جیل میں تھے، لیکن عوام کا اعتماد کم نہ ہوا۔ ان کے حامیوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، انتخابی مہم چلائی اور یوں شیخ رحیل اصغر جیل میں رہتے ہوئے رکن قومی اسمبلی منتخب ہو گئے، جو پاکستانی سیاست کی ایک منفرد مثال سمجھی جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، حالات بدلے اور بالآخر شریف خاندان نے دونوں خاندانوں کے درمیان ثالثی کرتے ہوئے برسوں پرانی دشمنی کا خاتمہ کرایا۔ شیخ رحیل اصغر اور میاں خلیق کے درمیان صلح نے لاہور کی ایک طویل خونی داستان کا اختتام کیا۔ سیاسی میدان میں بھی ان کا سفر مسلسل تبدیلیوں سے گزرا۔ انہوں نے مسلم لیگ نون سے سیاست کا آغاز کیا، پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے بعد مسلم لیگ کاف میں شامل ہوئے، مگر آخرکار دوبارہ مسلم لیگ نون کا حصہ بن کر اپنی سیاسی شناخت کو مضبوط کیا۔ کئی بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہونے والے شیخ رحیل اصغر نے ہر دور میں اپنے حلقے سے مضبوط تعلق برقرار رکھا۔ تاہم 2024 کے عام انتخابات میں انہیں 2008 کے بعد پہلی مرتبہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آج بھی ان کی زندگی اس حقیقت کی عکاس ہے کہ سیاست صرف اقتدار کا نام نہیں بلکہ جدوجہد، آزمائش، تنازعات، مفاہمت اور عوامی اعتماد کا ایک طویل سفر بھی ہوتی ہے۔ شیخ رحیل اصغر کی شخصیت کا ایک منفرد پہلو ان کا روایتی انداز لباس بھی ہے، جو انہیں دیگر سیاستدانوں سے الگ شناخت دیتا ہے۔ سفید کرتا، لنگی اور سادہ چپل صرف ان کا لباس نہیں بلکہ ان کی سوچ، مزاج اور اپنی ثقافت سے وابستگی کی علامت ہے۔ جدید سیاست کے اس دور میں جہاں اکثر شخصیات اپنی ظاہری شخصیت کو مغربی انداز میں پیش کرتی ہیں، شیخ رحیل اصغر آج بھی اپنی روایت، سادگی اور مشرقی اقدار کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے حلقے کے لوگ انہیں ایک ایسے رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں جو اپنی جڑوں سے جڑا ہوا ہے، جس کی پہچان نہ صرف اس کی سیاست بلکہ اس کا منفرد انداز زندگی بھی ہے۔ ان کا یہ روایتی لباس ان کی شخصیت کو وقار، انفرادیت
اور عوام سے قربت کا احساس بخشتا ہے، اور یہی سادگی انہیں عوام کے دلوں میں ایک الگ مقام عطا کرتی ہے۔ سیاست کی مصروف اور دباؤ سے بھرپور زندگی میں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، مگر شیخ رحیل اصغر اس حوالے سے ایک منفرد مثال ہیں۔ بڑھتی عمر کے باوجود وہ اپنی فٹنس پر خصوصی توجہ دیتے ہیں اور باقاعدگی سے جم جا کر ورزش کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائے ہوئے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ایک مضبوط جسم ہی ایک مضبوط ذہن کی بنیاد ہوتا ہے، اور یہی سوچ انہیں مسلسل متحرک رکھتی ہے۔ سیاسی مصروفیات، عوامی ملاقاتوں اور طویل شیڈول کے باوجود ورزش کے لیے وقت ضرور نکالتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک صحت ایک ایسی دولت ہے جس کا کوئی متبادل نہیں۔ ان کی جسمانی چستی، توانائی اور نظم و ضبط اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر انسان ارادہ کر لے تو عمر کبھی بھی اس کے عزم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ شیخ رحیل اصغر نہ صرف اپنی سیاسی ذمہ داریاں بھرپور انداز میں نبھا رہے ہیں، بلکہ اپنی صحت مند طرز زندگی کے ذریعے نوجوانوں اور اپنی نسل کے لوگوں کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ کامیابی صرف عہدے یا مقام کا نام نہیں، بلکہ خود کو جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط رکھنا بھی ایک بڑی کامیابی ہے۔ ان کی باقاعدہ ورزش، متوازن معمولات اور فٹنس سے وابستگی ان کی شخصیت کے اس پہلو کو نمایاں کرتی ہے کہ ایک کامیاب رہنما وہی ہوتا ہے جو اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی اتنا ہی خیال رکھے۔ یہی عادت انہیں نہ صرف متحرک رکھتی ہے بلکہ ان کی شخصیت میں اعتماد، توانائی اور مثبت سوچ کا بھی اضافہ کرتی ہے، جو ہر عمر کے لوگوں کے لیے قابل تقلید مثال ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ شیخ صاحب کس طرح اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر اپنے اسکول اور کالج کے پرانے دوستوں سے ملتے ہیں۔ یہ ملاقات صرف یادیں تازہ کرنے کی نہیں بلکہ برسوں پر محیط دوستی کے رشتوں کو پھر سے جینے کا خوبصورت موقع بھی ہے۔ پرانے دوست ہیں جو کالج کے زمانے کے، اسکول کے زمانے کے، وہ کبھی کبھی کوئی دوست بلا لیتا ہے یا پھر میرے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں گھر پہ۔ کھانا بنانے کا شوق ہے؟ توبہ، کھانے کا شوق ہے؟ نہ بالکل نہیں، کھانے کا بھی نہیں اور بنانے کا بھی نہیں۔ اللہ کی ذات ہے یار، جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں، بس یہی ہے اپنا وقت گزر رہا ہے اور گزار رہے ہیں۔ فرسٹ کلاس A1 بڑے مزے میں ہے۔ آگے سیاست میں سروائیو کس طرح کرنا چاہتے؟ جائیں گے بھی اگلے الیکشن میں؟ زندگی نہیں تو اور کام کوئی نہیں آتا یار، سیاست کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں آتا۔ بڑی رونقیں ہوتی ہیں جب مریم نواز شریف یہاں پہ آئی تھی۔ جی ہاں، 2 دفعہ آئی ہیں، ہم نے دیکھا کہ کس 2 طرح دفعہ پھر وہ 2 دفعہ آئی ہیں۔ عوام حلقے کی پیار کرتے ہیں یار، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ان کے ساتھ بڑا عجیب سا میرا ہے اپنا ایک تعلق۔ شیخ صاحب رشتہ داری کس طرح ہوئی؟ آپ کی طرف سے کوئی خواہش ہوئی رشتہ داری میاں صاحب کے ساتھ؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یار، میری کیا یا کسی کیا مجال ہے، یہ سب اللہ کے یہاں پر بھی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے پرندے؟ ہاں جی، یہاں پرندے ہیں، پرندے اسی طرح سب کی کیئر کرتے دیکھتے ہیں ان کو آ کے؟ بس یہ کبھی کبھی نظر ڈال لیتا ہوں ان کی خوراک پہ، ان کے پانی پہ، تو بس وہ چلتا رہتا ہے بس۔ اور بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ یہ اسپیشلی بطخ، شوق ہے یار، مرغے بھی ہیں، ہاں دیسی مرغے، مرغیاں، مرغے، مور، ٹرکی، کبوتر۔ اچھا کبوتر بھی رکھے ہوئے ہیں، دیسی مرغ؟ جی ہاں، دیسی مرغ ہیں جی، مور ہیں، مورنی بیٹھی ہوئی ہے بچوں پہ، مور کیسے کیسے ہیں۔ ان میں سے آپ کا پسندیدہ کون سا سارے پرندہ ہے؟ پرندے سارے پسند ہیں مجھے، خوبصورت بھی ہیں اور بڑے نایاب نسل کے؟ ہاں یہ دیکھیں نا، لو برڈ ہے، لو برڈ بہت زیادہ تھے، گرمی کی وجہ سے میرے مر گئے ہیں کچھ، گرمی بہت گرمی زیادہ بہت ہے نا، بڑا نازک سا پرندہ ہی ہے۔ بالکل، یہ بھی ایک بچوں کی طرح، بالکل آپ اس کو پیار ٹریٹ ان کے بچوں کی ساتھ، طرح کرتے ہیں، بچوں کے بچوں کی طرح ان کے ساتھ بھی ٹریٹ کر ہی کرنا نہیں پڑتا سکتے۔ بچے ہیں نا یہ جی، خیال رکھنا پڑتا ہے ان کی غذا کا، خوراک، پانی ٹیمپریچر کا، ان کا بڑا مینٹین رکھنا پڑتا ہوگا۔ بالکل نہیں، لیکن پھرتے رہتے ہیں اپنا۔ اچھا شیخ صاحب، یہ سرخ جو مرچ ہے یہ بھی سکھائی ہوئی ہے یہاں پہ، یہ کیا؟ مجھے شوق ہے یار، مجھے زمینداری کا بھی شوق ہے۔ اچھا، ہاں، میں تھوڑی سی جگہ لی بھی ہے وہاں پہ، سبزیاں، یہ مرچیں،
مکی لیز پہ لی یا گندم، اپنی لی؟ نہیں تھوڑی سی اپنی خریدی ہے؟ ہاں اچھا، تو یہ وہاں پہ آپ ساری کاشت کر رہے ہیں بناتا ہوں، فصلیں، جی تو بناتا یہ ہوں۔ یہاں پہ سکھانے کی سکھا کے اس کو پسائیں گے، پسا کے اپنی مرچیں کھائیں گے۔ دیسی، ہاں باہر سے نہیں لیں گے؟ یہ اس میں وہ نہیں ہے نا، کھاد نہیں ہاں لگی، یہ آرگینک ہے۔ اچھا، ساری آرگینک ہے، یعنی کہ مجھے- اپنی فصل سے تیار کی، اپنی زمین سے؟ مجھے گائیں بھینسوں کا بھی شوق ہے۔ اچھا، وہ بھی ہاں، رکھی ہوئی ہے؟ وہ بھی رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، خالص دودھ، خالص دہی۔ شیخ صاحب بہت شکریہ جناب والا، آپ کا، آپ نے کا قیمتی شکریہ جی، وقت آپ دیا۔ آئے، تشریف لائے، آپ نے مجھے وقت دیا، بہت شکریہ۔ بڑی مہربانی سر۔